میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، الہی کرم فرما دل بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت مشہور ہے اور اس حدیث کے معنی بہت گہرے ہیں۔ حنظلہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے تو ہمارے دل کی حالت یہ ہوتی تھی جیسے کہ ہم جہنم اور جنت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم گھر جاتے اور اپنے بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ گھل مل جاتے تو ہمارا ایمان وہ نہ رہتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہنے لگے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ ابو بکر نے ان کی بات سن کر کہا اگر ایسا ہے تو میں بھی منافق ہوں۔ پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور کہا یا حنظلہ، اگر تمہارے ایمان کا درجہ ہمیشہ وہ رہے جو میری موجودگی میں ہوتا ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، اور ایک طریق میں یہ ہے کہ فرشتے تم سے تمہارے بستروں میں اور گلیوں بازاروں میں تم سے مصافحہ کریں۔ اب ذرا سوچیں کہ ایسا حقیقت میں کہاں ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے پاس آئیں اور ہمیں سلام کریں۔ ایسا یقیناً جنتیوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور یہی بات حنظلہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ کو وضاحت کی کہ اس دنیا میں ایمان کا یہ درجہ ہمہ وقت حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب ایک اور بات پہ غور کریں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ڈسٹنکشن صرف ان کو ملی ہے، وہ انسان جس کو اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حقیقتاً فرشتوں سے ملا دیا۔ اب ہم خود اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے پاس موجود رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد اور علم سے جڑے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پر پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار طلب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنا سفر اللہ کی یاد سے شروع کرتا ہے، یعنی گھر سے نکلتا ہے اور کچھ الٹا سیدھا سننے کی بجائے اللہ کا کلام سنتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ ایک فرشتہ اس کا ساتھی کر دیتا ہے۔ ہم اسید ابن حضیر کی وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا کہ میرا گھوڑا پھدکنے لگ گیا، میں نے اوپر نگاہ کی تو مجھے روشنی نظر آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں تلاوت کرتا ویسے گھوڑا پھدکتا اور روشنی نظر آتی، پھر جب میں رک جاتا تو گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو جاتا۔ پھر انہوں نے اس وجہ سے تلاوت روک دی کہ کہیں گھوڑا پاس بیٹھے ان کے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ماجرا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے، وہ تمہاری تلاوت سن رہے تھے، اور اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو تمام لوگ فرشتے دیکھتے۔
یعنی اگر وہ تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے فزیکلی سب کو نظر آ جاتے۔ یہ اسٹیٹس یقیناً صرف اسید کا تھا، لیکن جنرلی جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان سونے سے پہلے وضو کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو رات بھر اس کے سرہانے گزارتا ہے اور کہتا ہے، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس شخص کو معاف فرما دے، اللہم ارحم لہ، یا اللہ اس شخص پر رحم کر، کیونکہ یہ انسان سونے سے پہلے پاک ہو کر سویا تھا۔ یہ تو وضو کی فضیلت ہے، اور وضو سے بہتر ہے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ مسجد میں جا کر محض بیٹھ کر نماز ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرنے میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نماز نہ شروع ہو جائے، یا اس شخص کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یا وہ خود اپنے آپ کو اس جگہ سے نہ ہٹا لے۔ یعنی آپ صرف وہاں پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! امیجن کریں کہ وہ آپ کے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے انہی لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے درمیان وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں جماعت کی۔ جب جماعت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہتا ہے اور لوگوں کی آمین امام اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ کو انسائڈ ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي